آئیے ہم انجیل مقدس میں سے تلاوت کریں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل 15واں باب 11ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب 11ویں سے 24ویں آیت تک ہماری آج کی دوسری تلاوت ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دو۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت آر پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر دے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچھڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ کلام میں سے پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ دعا ہم کریں گے۔ خداوند کے حضور میں آئیے، پہلے ہم سرنگوں ہو کر درخواست کریں خداوند سے، اس سے آج کا کلام مانگیں، اور اس کے بعد ہم کلام پر غور کریں۔ اے بزرگ خداوند، تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے گھر میں لایا۔ ابھی کلام پر ہم نے خداوند غور کرنا ہے، اور خداوند واقعی غور کرنے والا ذہن، اپنے آپ کو پرکھنے والا دل ہم سب کو تو بنائے، تاکہ خداوند آج کا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے مؤثر اور برکت کا باعث ہے۔ سارے میرے عزیز خداوند جو تیرے گھر میں موجود ہیں، ان کی پوری توجہ تیری طرف لگی ہے۔ اے خدا باپ، تو مجھ سمیت پوری جماعت کے ساتھ ہم کلام ہو، ہمیں اپنا کلام خداوند تو بنائے، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ کلام کو ابھی جب کہ بیان کرنا چاہتا ہوں،
پہلے تو عزیزو ہم خدا کا بڑا شکر کرتے ہیں کہ اس نے موقع دیا کہ پرستش کرنے کے بعد کلام کا حصہ جو ہے اس تک ہم پہنچیں، اور بائبل مقدس میں سے میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو گزرے اتوار کو بھی میں نے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سنڈے ہم نے خداوند کے کون سے بندے کے بارے میں کلام سنا تھا؟ نوح کے بارے میں، اور کچھ باتیں مقدس نوح کے بارے میں نے بتائی تھی۔ جمعے کی عبادت میں میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا مقدس نوح کا، اور آج کا جو پیغام ہے اس میں بھی ہم مقدس نوح کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی زندگی، اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو دیکھیں۔ اس سے پیشتر کے ہم آگے بڑھیں، پہلے تھوڑا سا میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بتایا گیا ہے آپ کو مقدس نوح کے بارے میں۔ ایک بات تو میں نے یہ بتائی تھی کہ روحانی لوگ جو ہیں انہیں خدا کے کسی خادم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور خدا کا وہ بندہ کہتا ہے کہ کچھ روحانی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے عظیم کاموں کے بارے میں سنتے ہیں، سنا ہوتا ہے انہوں نے کہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کے عظیم کاموں کو ہوتے دیکھا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے خدا کے عظیم کام جو ہیں وہ خود کیے ہوتے ہیں۔ اور مقدس نوح کی بات اگر ہم کریں تو وہ تیسری قسم کے لوگوں میں آ جاتے ہیں جنہوں نے خداوند کے عظیم کام جو ہے کیے، صرف سنا نہیں خدا کے بارے میں، انہوں نے خدا کے عظیم کاموں کو صرف دیکھا نہیں بلکہ انہوں نے کیا خدا کا ایک بہت بڑا کام۔ اور آپ دیکھیں کہ نسل انسان کو نئی ابتدا انہوں نے دی، ورنہ انسان کی نسل جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ اگر وہ بھی نہ بچتے، ان کی فیملی اگر نہ بچتی تو صرف تاریخ کا ایک حصہ ہی بن جاتا انسان، اور موجود جو ہے آج انسان نہ ہو، ہم بھی آج پھر موجود نہ ہو۔ تو مقدس نوح کے وسیلہ سے نسل انسان کو نئی ابتدا ملی۔ اب جو مین باتیں ہم دیکھ چکے ہیں اب تک مقدس نوح کے بارے میں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو بائبل مقدس میں خدا کا مقبول کہا گیا ہے، خدا ان کو پسند کرتا ہے کیونکہ مرد راست باز تھے، اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے خدا کا حکم مانا، دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے نہیں مانی خدا کی بات، اپنا مشاہدہ، اپنا جو تجربہ تھا باقی لوگوں کا وہ اسی پر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی اس طرح کا طوفان نہیں آیا، کیا ضرورت ہے کشتی بنانے۔ لیکن مقدس نوح خدا کے حکم سے
کشتی بنانے میں لگے رہے۔ اور جمعے کی عبادت میں ہم دیکھ رہے تھے عبرانیوں 11واں باب 7ویں آیت کہ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے کشتی بنائی، ایمان ہی کے سبب سے۔ اور پھر وہاں پر خدا کے خوف کی بات بھی کی گئی ہے کہ خدا کا خوف تھا ان کے اندر، کشتی بنائی انہوں نے اور خود بھی بچے، اپنی پوری فیملی کو بھی بچانے کا باعث بنے۔ اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے، دوسرا پطرس 2 باب کی 4 آیت کہ مقدس نوح کو راست بازی کی منادی کرنے والا کہا گیا۔ صرف خود راست باز نہیں تھے بلکہ راست بازی کی منادی بھی کرتے تھے، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو وہ موقع فراہم کرتے تھے کہ تم نجات پا جاؤ۔ آج اسی تو جب ہم مقدس نوح کی زندگی پر غور کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، تو 2 باتوں کا ذکر میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقدس نوح جو ہیں وہ خدا کی عبادت کرنے والے شخص تھے۔ مقدس نوح کس کی عبادت کرنے والے شخص تھے؟ خدا۔ یہ بھی خوبی ان کی تھی کہ وہ خدا کی عبادت کرتے۔ ہماری جو آج کی پہلی تلاوت ہے اس میں ذکر اس بات کا کیا گیا ہے، اور اس سے پیشتر کہ میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں، پہلے آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مقدس نوح اور ان کا خاندان جو ہے تقریباً 1 سال تک کشتی میں رہے، 1 سال تک۔ اور یہ جو 1 سال کہا جاتا ہے اس کے لیے 2 آیات ہیں، ان کی مدد سے یہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے پیدائش 7ویں باب کی 11ویں آیت اور پھر ہے 8ویں باب کی 13ویں آیت۔ ہماری آج کی پہلی تلاوت جو ہے آپ دیکھیں کہ 13ویں آیت سے شروع ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ 7ویں باب کی 11ویں آیت کو بھی پڑھیں تو ان دونوں آیات کی مدد سے علماء یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک وہ کشتی کے اندر رہے، اور 1 سال کے بعد عزیزو جب زمین سوکھ گئی، خدا نے ان کو باہر آنے کی اجازت دی۔ باہر وہ آئے، اپنے گرد و پیش انہوں نے دیکھا، کوئی اور انسان جو ہے انہیں نظر نہیں آیا، نہ انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، بس وہی جو کشتی کے اندر سے نکلے، اور ساری زمین جو ہے یہ خالی پڑی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم بات کریں دنیا داری کی تو مقدس نوح کو چاہیے تھا کہ جب وہ کشتی سے باہر نکلے ہیں تو دوڑتے ہوئے جاتے کہ میرا گھر جو ہے یہ کیسا ہے، وہ بھی قائم ہے یا نہیں، میرے جو کھیت ہیں وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کلام کوئی ذکر نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام جو ہے نہیں، اپنا گھر، اپنے کھیت یا اور جو کوئی بھی ان کی چیزیں تھیں، دنیا میں جو کچھ بھی ان کا مال تھا،
اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں لکھا۔ کشتی سے باہر نکلے اور کوئی بھی انہیں نظر نہیں آیا، اور اس وقت میرے عزیزوں انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور اس کام کا ذکر جو ہے ہمیں 20ویں آیت میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، کشتی سے نکلنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام کیا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہو۔ یہاں دیکھیں کیا کر رہے ہیں مقدس نوح، مذبح بنایا انہوں نے خدا کے لیے، اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں کریں۔ یہ میرے عزیزو پرانے عہد نامہ میں عبادت کرنے کا طریقہ اور اظہار ہوتا تھا جب قربانیاں چڑھاتے تھے۔ تو آسان لفظوں میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مقدس نوح نے عبادت کی ہے خدا، انہوں نے خدا کا شکر جو ہے یہ کیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ خوبی ہے کہ جب خدا نے ان پر رحم کیا، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچایا ہوا دیکھا، خدا کی شکر گزاری اور اس کی عبادت انہوں نے کی۔ تو میرے عزیزو، ہم جو مسیحی لوگ ہیں، بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم بھی بچائے ہوئے لوگ ہیں۔ جیسے مقدس نوح کو خدا نے اس طوفان سے، اس بڑے سیلاب سے بچایا، اور کشتی میں وہ سب جو ہے بیٹھ گئے، اسی طرح سے خدا نے ہمیں بھی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے بچایا۔ خداوند یسوع نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا، خداوند یسوع نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ اگر خداوند یسوع ہمارے لیے ایسا نہ کرتے تو ہم اپنے گناہوں میں مر جاتے۔ آپ کو یاد ہوگی رومیو 8 باب کی پہلی آیت، پولس رسول کہتے ہیں، اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں رہا، کیونکہ خدا کے روح کی شریعت نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر۔ اور بھی کلام بھرا پڑا ہے ان خوشخبریوں کے ساتھ کہ مسیحی لوگ جو ہیں بچائے ہوئے لوگ۔ تو مقدس نوح جب بچائے گئے، انہوں نے خدا کی شکر گزاری کی ہے اور عبادت کی ہے انہوں نے خدا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ خدا کی ہم شکر گزاری کیا کریں اس کے لیے، اور خدا کی عبادت اور تمجید ہم کیا کریں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا ہمیں بچاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی خدا ہمیں بچاتا ہے، روحانی طور سے بھی خدا جو ہمیں بچاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خداوند کی تمجید اور عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ مقدس نوح نے قربانیاں چڑھا کر عبادت کی ہے خدا کی،
اور اگر آپ رومیوں 12واں باب پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں بھی قربانی چڑھا کر خدا کی عبادت کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ قربانی چڑھا، اور یہ جانوروں کی قربانیاں عزیزوں نہیں۔ اگر آپ پڑھیں رومیوں 12واں باب پہلی آیت تو وہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ مقدس نوح نے جب قربانی چڑھائی، وہ قربانی خدا کو پسند آئی ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو دی، اور ساتھ ہی خدا نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں دوں، میں دوبارہ کبھی بھی انسان کو اس طرح سے نہیں ماروں۔ اور اگر آپ آگے پڑھتے جائیں، آگے جا کر خدا نے کہا کہ میں اس کا ایک نشان بھی دیتا ہوں، بادلوں میں جب تم کوسے قضا کو دیکھو، رینبو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوسے قضا، تو یہ نشان ہوگا میرے عہد کا کہ میں انسان کو پھر کبھی اس طرح سے ہلاک نہیں کروں۔ تو جب انسان عبادت کرتا ہے خدا کی قربانی کے وسیلے سے، تو خدا جو خوش ہوتا ہے، وہ آگے بھی انسان کے ساتھ اپنا عہد جو ہے وہ باندھتا ہے اور قائم بھی رکھتا ہے خدا اس عہد کو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنے ہیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ معقول عبادت، ایسی عبادت جو خدا کو پسند آئے، ایسی عبادت جو خدا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کس طرح جانوروں کی قربانیاں کرنے تک ہم محدود رہیں، خداوند چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم قربان کریں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی میں کو بھی مارنا پڑے گا، اپنی خودی کا بھی ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو پست کرنا پڑے گا، خدا کے آگے جھکانا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو اپنے بدن ہم ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کے آگے پیش کر سکتے ہیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اس کے بعد میں ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو مقدس نوح کے بارے میں، اور یہ جو بات ہے یہ پہلے بیان کی گئی ساری باتوں سے مختلف ہے۔ اب تک مقدس نوح کے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے آپ نے، ان سب سے مختلف بات ہے، اور مختلف بات یہ ہے کہ ہم ابھی مقدس نوح کی ایک کمزوری کو دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے ان کے اچھے کام جو ہیں وہ دیکھے، خوبیاں ہم نے ان کی دیکھی ہیں، لیکن زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جہاں پر انہوں نے غلطی کر وہ کمزور پڑ گئے۔ آئیے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کمزوری جو ہے وہ کیا تھی، اور پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ طوفان عزیزو ختم ہو چکا ہے، زندگی رواں دواں ہو چکی ہوئی تھی، اور مقدس نوح کی اپنی زندگی جو ہے، ان کا خاندان جو ہے معمول کی زندگی انہوں نے گزارنا شروع کر دی ہوئی تھی، ان کے بچوں کے بچے بھی ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے تھے۔
آبادی بڑھنا شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ مقدس نوح نے میں پی۔ اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں 9واں باب 20ویں اور 21ویں آیت میں کہ انہوں نے میں پی، اور کلام بتاتا ہے کہ انہیں نشہ ہو گیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنا۔ میں پی، اور یہ جو لفظ ہے میں، یہ شراب کے لیے استعمال ہوا ہے، شراب پیوں۔ بائبل مقدس میں شراب کے لیے کہیں کہیں لفظ میں استعمال کیا گیا، اور ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم جو غیر مسیحی لوگ ہیں وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اس لفظ کی وجہ سے، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں شراب پیتے ہیں۔ ایون چرچ میں بھی جب ہولی کمیون ہوتی ہے شراب پیتے ہیں، کیونکہ وہ پیالے میں ہوتی ہے جو ہم پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شراب جو ہے مسیحی لوگ پیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس میں اصل میں کیسے لکھا ہوگا۔ لفظ میں کہیں کہیں شراب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں جو اوریجنل لینگویج ہے اس کی طرف جانا پڑے گا، عبرانی اور یونانی زبان۔ اور بیسکلی جو شراب ہوتی ہے میں ہی سے وہ بنتی ہے، اس لیے کہیں کہیں لفظ میں بھی استعمال ہوا ہے شراب کے۔ لیکن ایک فرق ہے، جو صرف میں ہوتی ہے اور وہ میں جو شراب ہوتی ہے اس میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو میں شراب ہوتی ہے وہ میرے عزیزو خمیری میں ہوتی ہے، وہ میں جس میں خمیر اٹھایا جائے وہ شراب کا درجہ جو ہے وہ پاتا ہوتی میں ہی ہے، لیکن جب آگے پروسیجر کیا جاتا ہے، خمیر اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی شراب کا آگے جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر خمیر نہ اٹھایا جائے، جس کو ہم بے خمیری میں کہہ سکتے ہیں، تو وہ صرف میں ہے۔ اور بائبل مقدس میں جہاں جہاں بھی پازیٹیولی میں کا ذکر آیا ہے وہاں یہ بے خمیری میں ہے، ان معنوں میں وہ شراب والی میں نہیں ہے جس کو ہم خمیری میں کہہ سکتی ہے، خمیر اٹھائی ہوئی ہے۔ خداوند یسوع نے خود میں بنائی، یہ بے خمیری میں ہے، انگوروں کا جوس جو ہوتا ہے۔ جب ہولی کمیونین میں انہوں نے میں کے بارے میں کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے لیے دیا جاتا ہے، یہ بے خمیری میں کی بات، یہ خمیری میں نہیں۔ خمیری میں کی بائبل مقدس میں اجازت ہرگز نہیں۔ حوالے اس کے لیے بہت سارے ہیں، لیکن بہت دور ہم نکل جائیں گے اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیں۔ لیکن خداوند مسیح کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جب صلیب پر تھے خداوند یسوع، جب سپاہیوں نے دیکھا کہ بڑی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور یسوع نے یہاں تک کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو میں جو ہے انہوں نے پیش کی، مر ملی ہوئی میں، اور وہ بھی جو میں ہے وہ شراب تھی، وہ بے خمیری میں نہیں تھی، خمیری میں تھی، وہ شراب تھی وہ۔ اور لکھا ہے کہ یسوع نے چکھ کر اسے پینا نہ چاہا۔ خداوند مسیح نے وہ میں نہیں، یہ ہمارے خداوند مسیح کا نمونہ ہے ہمارے لیے کہ وہ جو میں ہے، شراب جو ہے انہوں نے نہیں، لیکن جو بے خمیری میں
اس کے بارے میں انہوں نے کہا، پیالہ لیا، شکر کیا اور کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا۔ اب مقدس نوح نے جو میپ دی ہے یہ خمیری میپ، شراب ہے، نشہ ہو گیا ہے، ایک غلط کام انہوں نے کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بڑے عظیم خدا کا بندہ غلط کام کر گئے، نشہ ہو گیا اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو۔ امثال کتاب میں لکھا ہے کہ میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دنان ہے۔ جو کوئی فریب کھاتا ہے اسے دنا نہیں ہے۔ بہت سارے خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بھی نادانی کا مظاہرہ اس حوالے سے کبھی کبھی کر جاتے ہیں۔ یہ مسخرہ پن پیدا کرتی ہے، انسان کو بے حیا بنا دیتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدشگونی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہو۔ مقدس نوح کی زندگی میں وہ جو مسخرہ پن ہے وہ آ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو۔ ان کا بیٹا حام جو سب سے چھوٹا تھا دیکھا اور مذاق کا باعث بنے مقدس نوح کے۔ بیٹے نے مذاق بھی اڑایا ان کا، بعد میں دوسرے بھائیوں کو جا کر بتایا، سم اور یافت، انہوں نے باپ کی برہنگی ڈھانکی، الٹے چل کر گئے باپ کے پاس، کپڑا لے کر وہ گئے اور باپ کے اوپر جو انہوں نے ڈالا۔ تو آپ دیکھیں کہ برہنہ ہو، بے حیائی، مسخرہ پن میں انہوں نے کی ہے، ایک غلط کام جو ہے انہوں نے کر دیا۔ حالانکہ ایک ایسا شخص انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب، راست باز، راست بازی کی منادی کرنے والا، راست بازی کا پرچارک، خدا کا مقبول، اور بڑے بڑے عظیم القاب ہم نے عزیزوں دیکھے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ایک غلط کام جو ہے اس میں وہ پڑا۔ اب یہاں سے ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ ایماندار جو ہے وہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ ایماندار ہے، ایک بندہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے تو وہ آزمائش میں نہیں پڑ سکتا، پڑ سکتا ہے آزمائش میں۔ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے، کب وہ ہماری کسی بری خواہش کو استعمال کرے اور ہمیں گناہ میں ڈالے۔ اس لیے مقدس یعقوب نے کہا ہے انسان اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، وہی خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنمتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کنٹرول ہمیشہ رکھیں، اپنے اختیار میں رکھیں، اپنی خواہشوں کو بے قابو نہ ہونے دیں۔ شیطان آپ کی وہ جو خواہشات ہیں، جسمانی خواہشات، استعمال کر کے ان کو آپ کو گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو مقدس نوح کے اس عمل سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ راست باز لوگ جو ہیں، ایماندار لوگ جو ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں، آزمائش ہے ان کے آگے، انہیں چاہیے کہ اس آزمائش پر غالب آئے، اور اگر وہ کمزور پڑیں گے شیطان غالب آ جائے گا ان پر، شیطان گرا دے گا ان کو، شیطان ان کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ مقدس نوح اس آزمائش میں پڑ گئے۔ اچھا، دوسری تلاوت جو میں نے کی ہے یہ مصر بیٹے کی تمثیل ہے۔ اس تلاوت کو کرنے کا مقصد میرا یہی تھا، آپ کو یہ بتانا میں چاہتا ہوں اس حوالے یا اس تمثیل کے وسیلے سے کہ ایماندار جو ہے وہ آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹے کی تمثیل ہے، بیٹا، اور جب لفظ بیٹا آیا ہے
تو یہ لفظ ایمانداروں کے لیے استعمال ہوا ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، جن کا خدا سے واسطہ نہیں، وہ نہیں خدا کے بیٹے۔ بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہوگا، ایسے عشت میں پڑ گیا، اپنا حصہ باپ سے لے کر چلا گیا۔ تو گناہ عزیزو جب تک ہیں آپ اس دنیا میں، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہوشیار رہنا ہے، آپ کو حفاظت کرنی ہے اپنی۔ اکثر پولس رسول نے اپنے خطوں میں کہا، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ۔ مقدس نوح نے یہاں پر کمزوری دکھائی اور میں انہوں نے بھی نشہ انہیں ہو گیا اور اپنے ڈیرے میں وہ برہنہ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ جب ایماندار گناہ میں کبھی پڑ جائے، اگر آزمائش میں پڑ جائے، ایماندار جب گر جاتا ہے تو کیا خدا چھوڑ دیتا ہے کہ تیرے سے یہ خطا ہو گئی ہے، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں میرے عزیزو، خدا نہیں چھوڑتا۔ اس کے باوجود یہ سچائی ہمیں کلام میں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر پھر ہم اس بیٹے کی تمثیل یاد کریں، بیٹا چھوڑ کر چلا گیا، باپ منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ واپس آئے۔ ایماندار گرتا ہے آزمائش میں، لیکن خدا اسے چھوڑتا نہیں۔ ایک جگہ بائبل میں لکھا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں خدا کا، خدا پھر بھی ہمارا وفادار ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اور جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں جب بیٹے نے گناہ کا اقرار کیا ہے، باپ نے گلے لگایا ہے، اسے چوما پٹی، اسے پیار کیا، نوکروں کو کہتا ہے کہ اسے اچھا لباس پہناؤ، اسے اچھی جوتی پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرو، ہم کھا کر خوشی منائیں۔ خدا اپنے لوگوں کا انتظار کرتا ہے، اپنے ایسے بیٹے اور بیٹیوں کا جو گناہ میں گر چکے ہوئے، وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر اپنے پہلا یوحنا دوسرا باب پہلی 2 آیات ذرا غور کیجیے گا، سنی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی یہ آیتیں، لیکن ذرا غور کیجیے گا ان آیتوں پر۔ پہلا یوحنا دوسرے باب کی پہلی 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے، ٹھیک ہے، گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ تو یسوع مسیح باپ کی دائیں طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کر رہا ہے، اس لیے ہمیں خدا کے حضور میں آنا ہے۔ شیطان ڈالے گا آپ کے دل میں یہ خیال، رد کر دیا خدا نے تجھے، اب تیرا واسطہ خدا سے نہیں رہا، تو گناہ میں گر گیا ہے، اب تو اسی میں مر جا، اسی گناہ میں زندگی گزارتا جا۔ یہ ورگلاتا ہے شیطان، بہکاتا ہے ہمیں تاکہ ہم خدا کی طرف نہ آئیں، لیکن خدا انتظار کرتا ہے ہمارا۔ اگر آپ یوحنا رسول کے پہلے خط کو ہی دیکھیں اور پہلا باب اس کی 8ویں آیت سے، یہاں پر میرے ذہن لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ مقدس نوح نے کمزوری دکھائی، آزمائش میں پڑ گئی، میں بھی اور برہنہ ہو گئے، خدا کو ناراض کرنے والا کام جو ہے انہوں نے کیا۔
لیکن بائبل مقدس کی تعلیمات سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا ہمیشہ انتظار کرتا ہے، ان کی راہ کو خداوند دیکھتا ہے، کب میرا یہ بیٹا یہ بیٹی جو ہے واپس آئیں، توبہ کریں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا انہیں پھر سے اسی رتبے پر بحال کر دیتا ہے، خدا ان کو رد نہیں کرتا۔ یہ کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے اگر وہ میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا، خدا نہیں نکالتا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نخواستہ کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی آزمائش میں پڑ جانا، کوئی خطا، کوئی قصور اگر ہے ہماری زندگی میں، آپ اقرار کریں، خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مقدس نوح جو ہیں، آپ دیکھیں اپنے اس مقام سے یہاں پر گرے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ گرے رہیں، خدا بحال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، اس نے ہمیں نجات کا وارث بنایا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ اب خدا کے ساتھ میرا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رہا، اب بالکل راہیں جدا ہو گئی ہیں خدا سے، نہیں، خدا کے حضور میں آ۔ تو مقدس نوح بے شک آزمائش میں گرے، لیکن ان کا یہ آزمائش پہ گرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے گناہ سے، اپنے قصوروں کا ہمیں ماننا ہے، اور خداوند کے حضور میں پھر سے ہم نے اپنا پرانا مقام جو ہے وہ پانا ہے۔ خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ایک جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب شریر گرتا ہے تو گرا ہی رہتا ہے، لیکن جب صادق گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے ایک فرق بات شریر اور صادق شخص کی۔ شریر گرا ہی رہتا ہے، وہ اس گناہ میں سے نکلتا پھر نہیں ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، 7 بار وہ گرتا ہے۔ خداوند کی یہ قدرت ہے، وہ اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو ہمیں بحال ہونے والے بننا ہے، گرے رہنے والے ہمیں نہیں بننا۔ یہ آپ سب کے لیے خدا کا زندگی بخش کلام ہے، اسے قبول کریں۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں ہم جھکائیں، دعا کریں ہم، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی مناجات کو بھی خداوند کے سامنے پیش کریں گے۔ سب میرے عزیز اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر سب جھکا لیں، دعا سارے کریں۔ جو کلام ابھی سنایا گیا ہے، آپ دعا کریں کہ آج کا یہ پیغام میرے لیے مقدس نوح کی زندگی پر غور کرنے کے وسیلے سے میری زندگی میں بہتری اور روحانی ترقی آ جائے۔ اے ہمارے جلالی آسمانی زندہ خدا باپ، تیری حمد اور تعریف کرتے ہیں، تو ہمارا پیارا آسمانی خدا ہے۔ آج کا خداوند یہ بابرکت موقع ہماری زندگی میں تو لایا، ہم نے عبادت کی ہے تیری، ابھی کلام سنا ہے خدا۔ میری درخواست ہے خداوند، کلام کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو خداوند توفیق بنائے۔ برائے ہمارے جلالی آسمانی باپ، میں درخواست اور منت کرتا ہوں سارے میرے عزیز جو تیرے گھر میں آئے، ان کے لیے آج کی عبادت جو ہے نہایت ہی روحانی ترقی کا اور روحانی مضبوطی اور تربیت کا باعث ہو۔ اے میرے قادر مطلق خداوند، پوری ہماری جو کلیسیا ہے، جو عزیز نہیں آ سکے ہیں، ان کے لیے بھی خداوند تجھ سے ہم برکت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی خداوند تو اپنی عبادتوں میں آنے کی توفیق بنائے۔ اے قادر مطلق خدا باپ، موسم کے سارے مضر اثرات سے ہمیں بچا، اور ہمارے ملک پاکستان کے بہت سارے حصوں میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، خداوند اپنے لوگوں کی اس سے تو بڑی حفاظت کر۔ بیمار عزیز جو ہیں ان کو خداوند تو شفا دے،
اور خاص طور سے خدا باپ ہم درخواست کرتے ہیں بہن جمیلہ فرانسس کے لیے، بھائی یونس خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم چھوٹے بچے ایبریون کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائی فریڈی سیمول کو تیری پاک حضوری میں ہم خداوند لاتے ہیں، اور بھی خدا باپ سب ہمارے عزیز جو ٹھیک نہیں ہیں۔ جماعت میں اگر خداوند کوئی ایسا فرد ہے جو ٹھیک نہیں ہے، یا جس کسی کا نام خداوند تیرے آگے اس وقت جماعت میں سے لیا جا رہا ہے، رحم کر خداوند اپنے اس بندے اور بندی پر، اپنے اس بیٹے یا بیٹی پر، اور ان کو خداوند تو تندرستی اور شفا دے۔ بیٹی ہماری میکل عقیل تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اپنے اس بچی کے لیے جسے تو نے تندرستی دی، اور خداوند اور بھی بڑی سلامتی شفا ہماری بیٹی کو عنایت کر۔ بے روزگاروں کو روزگار دے خداوند، بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز۔ ہمارے ملک پر رحم فرما خداوند۔ حکومت پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری حکومت اچھی طرح سے ملک کا انتظام چلا سکے۔ اپنے بشپ صاحب کے لیے خداوند درخواست کرتے ہیں، ہمارے بشپ صاحب کو بڑی خداوند تو برکت، ہمت اور دانائی دے۔ ڈائسس کا سارا انتظام جب وہ چلاتے ہیں ان کے ساتھ اور خدا باپ، اور ہمارے چرچ میں سارے خداوند جو ونگس ہیں ان کو برکت دے۔ اے آسمانی خدا باپ، منت اور فریاد کرتے ہیں کہ زندہ جلالی باپ امریکہ اور ایران جو جنگ ہے خداوند بخش دے کہ یہ ختم ہو جائے، مستقل جنگ بندی ہو خداوند، ساری دنیا میں اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال دے۔ باقی ماندہ سارا خداوند جو عبادت کی پروگرام ہے اس میں ہمارے تو ساتھ ہونا اور بڑی خداوند ہماری رہنمائی اور مدد کرنا۔ اے باپ ہماری یہ درخواست ہے اور مناجات سن، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔